رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، عرفان رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان قاری اصغر جوید سیالوی حاضر خدمت ہوں۔ روزانہ کی بنیاد پر عرفان رمضان ٹرانسمیشن میں ایک نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور نئے مہمان کے ساتھ اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کی سعادت نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا رحمتوں برکتوں والا یہ خوبصورت مہینہ، اس کے دن بڑی جلدی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے اور خوش نصیب ہیں جو اللہ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہر رہے ہیں۔ اللہ کریم اس ماہ مبارک کی پوری برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اقبال اور اس کے رسول۔ کلندر لاہور اور صدر پاکستان، شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عشق رسول کیسا تھا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اقبال ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے آج کے مہمان مولانا محمد شوکت رضا عطاری صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور ناظرین کرام، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مشہور زمانہ ایک شعر جو آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے بچوں کی زبان پر بھی زبان زد عام ہے۔ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں۔ ناظرین کرام، میں اپنے مہمان کی طرف بڑھتا ہوں اور آج کی اس موضوع کے حوالے سے اپنے مہمان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول کی یہ خوبصورت جو شمع روشن کی ہے، جو ان کو عشق رسول نصیب ہوا ہے، تو کیا خاندانی حوالے سے آپ کو یہ وراثت میں عشق رسول نصیب ہوا ہے، یا اس حوالے سے انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے اور دنیا میں تگ و دو کرنے کے بعد عشق رسول نصیب ہوا ہے؟ ہمارے مہمان ہمیں اس حوالے سے پیغام دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے عرفان رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے مجھے مدعو کیا گیا، اس پوری ٹیم کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوششیں مرحبا، اللہ ان کو مزید کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ مزید ان کی پرواز کو عروج عطا فرمائے، آمین۔ ان کی محنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرے محبوب کی پیروی کرو۔ میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو اس کا تمہیں اجر کامی کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کی شرط یہ رکھی کہ میرے پہلے محبوب کی تم پیروی کرو گے۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے محبوب کی پیروی نہیں کی تم نے، چاہے ہزاروں سال جنگلوں میں پھرتے رہو، ہزاروں سال نمازیں پڑھتے رہو، تہجد ادا کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، تو اس وقت تک تمہاری محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی جب تک تمہاری یہ محبت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چوکھٹ سے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گی۔ جب یہ محبت حضور علیہ السلام کی مبارک چوکھٹ کو بوسہ دے کے حضور علیہ السلام کی
مبارک نالین کو بوسہ دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں محبت پہنچے گی تو پھر اللہ اس محبت کو ایک انعام عطا فرمائے گا. وہ انعام یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. لہذا عشق رسول جو ہے یہ ایمان کا اعلیٰ ترین جو ہے وہ درجہ ہے. عشق رسول کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. عبادت یہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ عشق رسول جو ہے دل کے اندر نہ ہو. ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی، بے شک ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبد ہستی تبش امادہ اسی نام سے. ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ کے عشق رسول تھا. اور آپ کے بارے میں حضرت سید وحید الدین آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دل کے اندر جو محبت رسول کی ایک شمع جاگی نا، وہ تھا آپ کے اندر قرآن و حدیث کا علم. آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا اور قرآن کی تفسیر کو پڑھا. تو اس سارے نچوڑ کے بعد جو ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عشق رسول حاصل ہوا، وہ ان چند لفظوں کے اندر بھی بیان کرتے ہیں کہ با مصطفیٰ برساں خوش راک دی ہما است، اگر با او نہ رسیدی تمام بولا بھی است. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر دین کو سمجھنا ہے تو دل کے اندر عشق رسول کو پیدا کرنا پڑے گا. اگر دین کو سمجھنا ہے، دل میں عشق رسول ہوگا تو ہی دین سمجھ آئے گا. اگر دل میں عشق رسول نہیں ہوگا، جتنا مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنی مرضی عبادت کر لیں، وہ عبادت قبول ہی نہیں ہے اگر عشق رسول نہیں ہے. اگر عشق رسول ہے تو ہی تم دین کو سمجھ سکتے ہو. اگر عشق رسول نہیں ہے تو پھر کیا فرماتے ہیں کہ یہ پھر ابو لہب جیسا طریقہ ہے. جی ابو لہبی ہے، ابو لہبی یہ طریقہ ہے. اگر عشق رسول نہیں، عشق رسول کے بغیر عبادت تو قابل قبول ہی نہیں. اس لیے آپ آگے بھی کہتے ہیں دست میں دامن کوثر میں میدان میں، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں. واہ واہ. ناظرین کرام، عرفان رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیں یہ کیا خوبصورت پیغام ہمارے مہمان عطا فرما رہے ہیں کہ عشق رسول ہمیں قرآن کی نص سے بھی ایک پیغام ملتا ہے، اور مصور پاکستان، شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جیسی ہستیوں نے کس طرح قرآن اور صاحب قرآن کے فرامین اور زندگی کو سامنے رکھ کے عشق رسول کا پیغام دیا. اور عشق رسول کے بغیر ایمان کو بھی وہ درجہ نصیب نہیں ہو رہا جو ایک اکمل دین کو نصیب ہوتا ہے. بہر تو ناظرین کرام، عشق رسول اور اقبال کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. تو میں اپنے مہمان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں عشق رسول کا وہ خوبصورت پیغام جو ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان نسل کو دیا ہے، وہ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیا ہے. اور ہماری آج کی یہ جدت میں پڑی ہوئی جو نوجوان نسل ہے، ٹیکنالوجی اور اس طرح کی ڈھیر ساری سائنسی ایجادات میں گھری ہوئی ہے، لیکن ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو کیوں بھول گئی ہے، یا اس پیغام کو کیسے یاد کیا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا، ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری. جی عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، اے میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. واہ واہ واہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ یہاں پہ نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم واقعتاً دنیا میں کچھ کام کرنا چاہتے ہو، اچھا کردار ادا کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ عشق کو اپنے اندر جگانا ہے. جی عشق کو اپنے اندر جگائیں گے تو پھر آپ آگے بھی کہتے ہیں کہ ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. آپ کرے گا تو واقعتاً مسلمان ہوگا تو پھر تو جو بھی تدبیر اختیار کرے گا
اللہ اپنی تقدیر کے فیصلے کو بھی تبدیل فرماتا ہے۔ اللہ بے کہ شک تیری تقدیر کے فیصلے بھی تبدیل ہو سکتے ہیں اگر تو واقعتاً حقیقتاً تو جو ہے مسلمان ہو۔ پھر آگے آپ نے یہ شعر بھی پھر جو ہر زبان زد عام شعر ہے ڈاکٹر اقبال کا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، بے شک یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب 1931 کے اندر آپ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے واپس تشریف لے کے آئے تو آپ کے والد محترم نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے سفر کیا، یورپ کا سفر کیا، لندن کا سفر کیا، اتنے آپ نے کنٹریز کا سفر کیا ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ مدینہ شریف بھی چلے جاتے، اللہ اکبر، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ مدینہ شریف بھی چلے جاتے۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک بہت ہی پیارا جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ اے میرے والد محترم، آپ کہنا کہ میں مدینہ چلا جاؤں، اگر میں مدینہ چلا گیا تو وہاں پہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں؟ اللہ اکبر، میری ایک نوجوان نسل سے یہ ایک سوال ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم مدینہ چلے جائیں، عمرہ کر کے واپس آ جائیں، مدینہ کی تڑپ ہر کسی کو ہے، تو مدینہ والے مصطفیٰ جو فرما رہے ہیں وہ کس نے کرنا ہے؟ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس سے درس حاصل کرے۔ اس ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور شعر بھی یہاں پہ کہا تھا نا کہ اس راز کو کھول دیا اے روح محمد، جی آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ واہ واہ، لہذا ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ درس دے رہے نوجوان نسل کو کہ اپنے اندر عشق رسول کو بیدار کریں، اور عشق رسول یعنی کہ فقط نعرے سے عشق رسول لگائیں کہ غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف نعرے سے نہیں بلکہ پیروی بھی کریں، ساتھ ساتھ عمل بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو پیغامات ہیں عشق رسول والے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، عرفان رمضان ٹرانسمیشن میں آج کا یہ خوبصورت پیغام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کا عشق رسول اس حوالے سے پیغام پہنچ رہا تھا۔ آپ جتنے ہمیں دیکھنے والے ہیں، آپ سے ہماری ایک ہی گزارش ہے، ہمیں آپ اپنا کومنٹ دے کے بتایا کریں آپ ہماری اس نشریات کو کس شہر سے، کس ملک سے اور کس ضلع سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر اپنے ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا نوجوان نسل کے حوالے سے، جو کہ ابھی میرے ذہن کے اندر رہی ہے۔ یہ ڈاکٹر اقبال کے شعر ہی ہیں۔ طارق بن زیاد نے جب اندلس کو فتح کیا تھا تو اس حوالے سے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ جی یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت اشنائی۔ اور آپ نے آگے فرمایا کہ مومن کا جو مقصد ہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتے نہیں، روح محمدی ان کے دل سے نکال دیں۔ جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے کئی لوگ آگے کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو آپ نے اس شخص کو کھڑا کر کے اپنی محفل سے باہر نکال دیا۔ ایک شخص نے آپ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح لیا کہ محمد صاحب، آپ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا رنگ متغیر ہو گیا کہ ہمارے نبی کو صرف محمد صاحب کا، محمد صلی اللہ تعالی وسلم آگے درود پاک نہیں پڑا۔ ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں جو علی بخش جو آپ کے ساتھ رہتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ جب آخری ایام تھے نا ڈاکٹر اقبال صاحب کے، اس میں ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ ہوتا تو آپ کئی منٹ تک روتے رہتے، آپ کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ اتنا زیادہ عشق رسول جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو لہذا یہ جو اغیار ہیں یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ عشق رسول ہمارے مسلمان جو نوجوان ان کے دل سے نکل جائے۔ جب عشق رسول نکل جائے گا تو یہ لوگ موت سے ڈریں گے، جب موت سے ڈریں گے تو پھر جہاد بھی ان کے ذہن کے اندر نہیں آئے گا۔ عبدالقیوم ہزاروی شہید رحمۃ اللہ تعالی آپ نے جب اس گستاخ کو جس نے گستاخی کی تھی تاریخ اسلام، اس نے کتاب لکھی تھی اور نتھو لال اس طرح کا اس کا نام تھا، اس نے گستاخیاں لکھی ہوئی تھی انگریزی کے اندر، یہ کتاب تھی، تو اس کا مقدمہ چلا گیا لیکن کہیں بھی سنائی نہ ہوئی۔ عبدالقیوم ہزاروی شہید رحمۃ اللہ تعالی آپ نے عدالت کے دوران ہی اس کے اوپر وار کیا اور اس کو وہیں پہ واصل جہنم کر دیا۔ تو ڈاکٹر اقبال کے پاس جو ہے وفد آیا تھا ان کی سفارش لے کے، عبدالقیوم ہزاروی شہید رحمۃ اللہ تعالی کی، یہ 1935 کا واقعہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی سفارش کریں جو وائس رائے ہے
وہ آپ کی سفارش قبول کرے گا اور عبدالقیوم ہزاروی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جو ہے وہ آزاد کر دے گا۔ تو آپ چند منٹ جو ہے کسی گہری سوچ کے اندر ڈوب گئے۔ تو وفد یہی سوچ رہا تھا کہ یہ اب ہمارے حق میں ہی فیصلہ دیں گے، یہ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں جا کے جو ہے وائس رائے سے جا کے بات کرتا ہوں، ان کی سفارش کرتا ہوں۔ لیکن چند منٹ کے بعد ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ کہ عبدالقیوم ہزاروی شہید نے بھی کہا ہے کہ میری جو سفارش کی جائے؟ تو وفد نے کہا نہیں عالی جان، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شہادت تو میں نے خریدی ہے جی، یہ شہادت مجھے ملنے والی ہے، جو پھانسی ملنے والی ہے میں نے خریدی ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے اس وقت کہا کہ اگر عبدالقیوم ہزاروی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود یہ کہہ رہے ہیں تو میں ان کے اجر میں کمی نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو کوئی سفارش نہیں کروں گا جبکہ ان کی سفارش پہلی قابل قبول ہو چکی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عشق رسول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، عشق رسول اور پھر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام ہمیں پہنچا رہے تھے ہمارے مہمان۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عاشق رسول غازی محمد علم الدین شہید کا بھی جب واقعہ آیا تھا تو یہی کہنے والے کہتے ہیں، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جیسی ہستیاں اس وقت جب لحد میں غازی علم الدین شہید کو اتارا جا رہا تھا تو آپ خود ان کی لحد میں اتر کے تو یہ کہہ رہے تھے پنجابی میں کہ لوگوں اسی تے ویکھدے رہ گئے تے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، نجات کی جب اپیل کرنا تو حسین جیسا وکیل کرنا، نجات کی جب اپیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا، سر کے بدلے ملے جو حسین کے نانا کا پیار تو پھر زندگی نہ طویل کرنا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا عرفان رمضان ٹرانسمیشن کا خوبصورت پروگرام اپنے حسن اختتام تک پہنچتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ اپنی رائے دے کر کامنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو کس ملک کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، اور اپنی رائے دے کر ہمارے ساتھ اظہار محبت فرمایا کریں۔ ہمارے اس پیج کو لائک کیا کریں، فالو کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، کامنٹ کیا کریں، آگے شیئر کیا کریں تاکہ عشق رسول کا پیغام مزید جہاں تک ہو سکے پھیل جائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ کا میزبان قاری اسکر جاوید سیالوی۔ پاکستان زندہ باد۔